نورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ القاریہ 11 آیات ہے، مکی صورت ہے، 2 پیراگراف ہے۔ پہلے میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، دوسرے پیراگراف میں دوسرے مرحلے کا۔ پہلے میں کیا بتایا گیا کہ وہ قاریہ، قاریہ تو کہتے ہیں، دیکھیے کھٹ کھٹ کی جیسے بڑی آواز ہوتی ہے اس کو قاریہ کہتے ہیں۔ اور وما ادراک مل قاریہ، مل قاریہ، اور یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا جب انسان بکھرے ہوئے پروانوں پتنگوں کی طرح ہوگا، اور پہاڑ، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ ترازو ہوگی، یعنی اعمال تولے جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ، اب دیکھیے اس ذرا بات کو سمجھیے، ترازو میں ایک طرف اچھے اعمال ہوں گے، ایک طرف برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیک اعمال زیادہ ہوں گے اور برے اعمال کم ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو آپ دل پسند عیش میں ہوں گے۔ لیکن اگر نیک اعمال جو ہے کم ہوں گے، برے اعمال زیادہ ہوں گے، فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ ایک کھائی، ایک گڑھا ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اس گڑھے کی ماہیت کیا ہوگی؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اچھا اس سے کیا معلوم ہوا؟ ادھر دیکھیے، ہر گناہ پر سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ بحیثیت مجموعی دیکھا جائے گا کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ اچھا سن لیجئے، اب اس سے ایک نقطہ میں اور اسے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے۔ حدیث میں کل بنی آدم خطاء، نبی ہی کیوں نہ ہو ہر آدمی خطا کار ہے، رسول ہی کیوں نہ ہو، رسول بھی جو ہے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، حالانکہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ، اور سب سے زیادہ اللہ کی عبادت گزار، خشوع اور خضوع برتنے والے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو 100% آئیڈیل چیز کبھی نہیں ملے گی، 100% آئیڈیل چیز کوئی نہیں ملے گی۔ تو آپ کو کس چیز کا انتخاب کرنا ہے؟ جو نسبتاً بہتر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مثال کے طور، اچھا جی پیپلز پارٹی میں یہ خرابی ہے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ میں یہ ہے، ANP میں یہ ہے، MQM میں یہ ہے، کہتے ہیں فضل الرحمان کے پاس یہ ہے، جماعت اسلامی میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس لیے خاموش بیٹھو، گھر میں بیٹھو۔ یہ بہت ہی منفی رجحان ہے، یہ بہت ہی منفی رجحان ہے۔ یعنی آپ کو میں نے سمجھایا تھا، آپ کی بیٹی ہے، 4 رشتے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، پھر 30 سال کی ہو جائے گی، 35 سال کی ہوگی، 40 سال کی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جائے، زنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائی دین کا مطالبہ یہ ہے، جو اویلیبل آپشنز ہیں آپ کو، اس میں سب سے بہتر کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کہیں گے بادشاہ کی بیٹی کروں گا، تو پھر آپ کو یا تو آپریشن کرا کے نامرد بننا پڑے گا، یا پھر آپ کو زنا پر مجبور ہونا پڑے گا۔ آپ فطرت کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصول سمجھ لیجئے، دین کا اصول، کہ آپ کی جو میسر چیزیں ہیں اس میں سے جو بہتر چیز ہے اس کا انتخاب کیجئے۔
اچھا جی، اس کے مرکزی مضمون پہ آ جائیے. روز قیامت اعمال کی ترازو میں نیکیوں کی کثرت دخول جنت کا سبب بنے گی اور نیکیوں کی قلت دخول جہنم کا. تو عنایت بھائی، فمن ثقلت موازینہ من الاعمال الصالحہ ومن خفت موازینہ من الاعمال الصالحہ، یعنی یہاں پر اعمال صالحہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے.